السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے ڈونٹ۔ یہ مزے کے ڈونٹس آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ بہت ایزی ریسیپی ہے، تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور بناتے ہیں مزیدار ڈونٹ۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ہاف کپ ملک لیا اور اس میں میں نے 1/3 کپ چینی کا ایڈ کیا اور ایک پیکٹ پورا ایسٹ کا میں نے ڈالا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، میں نے ایسٹ کا پہلے پیکٹ یوز کیا، وہ کھلا ہوا تھا، تو جب میں نے اس کو یوز کیا تو وہ میری ایسٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے ایسٹ اچھی کوالٹی کی لینی ہے اور دوسرا آپ نے جب ایسٹ یوز کرنی ہے تو وہ پیک بند ہو۔ اگر پیک کھلا ہوا ہوگا تو آپ کی ایسٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اور آپ کی وہ جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ مس ہیپ میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں۔ دوبارہ سے سارا پروسیس کیا، پھر جیسے ہی ایسٹ ایکٹیویٹ ہوئی تو میں نے اس میں 2 ایگ ڈالے اور ساتھ ہی میں نے 2 کپ میدا اس میں ایڈ کر دیا اور تقریباً 50 گرام اس میں نے بٹر ایڈ کیا۔ یہ روم ٹمپریچر پہ رکھا ہوا بٹر تھا اور یہ 1 بڑا سپون میں نے اس میں ڈالا اور میں نے مشین کے ساتھ اس آٹے کو گوندا۔ آپ اس آٹے کو ہاتھ کے ساتھ بھی گوند سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ کو لگے کہ مکسچر آپ کا سافٹ ہو گیا، یہ جیسے میرا تھوڑا واٹری تھا تو میں نے اس میں تھوڑا میدا ایڈ کیا، ہلکا ہلکا میدا ایڈ کرتی گئی تو میرا 1 کپ اور لگ گیا تھا۔ تو اب آپ یہ سمجھے کہ یہ 3 کپ میدے کی ڈو ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈو کو نکال لیں اور آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو ایسے کھینچ کے دیکھیں، اگر تو یہ ڈو آپ کی اس طرح سے الاسٹک ہی ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ڈو ریڈی ہے۔ ہاتھ سے آپ کریں گے تو آپ کو اس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ کو اس کو گوندنا پڑے گا، تو یہ پھر اس طرح سے ہوگی اور آپ نے اس ڈو کو تھوڑا سافٹ رکھنا ہے، بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے یہ۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر آئل لگایا اور اس کو روم ٹمپریچر پہ کسی گرم جگہ پہ آپ کوشش کریں کہ اس کو رکھیں۔ یہاں پہ سردیاں ہیں تو میں نے اس کو اپنے اوون میں رکھ دیا تھا تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ اب ہم اپنا پارچمنٹ پیپر کاٹ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں گی، یہ بعد میں کام آئے گا۔ پارچمنٹ پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو ان کو رکھ لیں۔ یہ نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے کس ٹائم پہ یوز کرنے ہیں۔ اس کو پیپر کو فولڈ کر کے تو آپ اس کو کاٹ لیں۔ اچھا، ادھر دیکھیں، ہماری تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہماری جو ڈو ہے وہ بہت اچھے سے ایکٹیویٹ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد ہم اس کو نکال کے اب اس کو بیل لیتے ہیں۔ بیلنے سے پہلے آپ نے ڈو کو زیادہ فولڈ نہیں کرنا، بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو فولڈ کر کے تو اس کو بیل لینا ہے۔ اور جب آپ نے اس کو بیلنا ہے تو اس کی جو موٹائی ہے ہم 1 سے 1.5 انچ تک اس کو موٹا رکھیں گے، زیادہ پتلا باریک نہیں آپ اس کو کریں گے۔ اس کے بعد اتنی موٹائی کے بعد ہم اس کو ڈونٹ کی شیپ دے لیں گے۔ میں نے یہاں پہ مولڈ یوز کیا ڈونٹ والا، ایک میں نے گول مولڈ لیا تھا اور ایک میں نے ہارٹ والا لیا تھا۔ اب اسی طرح سے گول مولڈ میں نے پہلے کاٹ لیا اور اس کے بعد میں نے ہارٹ والا کاٹ کے جب میرا یہ سارا کٹ گیا تو میں نے ان کو جو پارچمنٹ پیپر میں ہم نے پہلے کاٹ کے رکھا ہوا تھا، اب ہم ان کٹے ہوئے پیسز کو ڈونٹ کو ان کے اوپر رکھ کے تو ہم اس کو اب کور کر دیں گے تقریباً 45 to 50 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جو ہماری باقی ڈو بچی ہے اس کا ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس کو پیڑا بنا کے اس کو رکھیں گے اور تقریباً ہم اس کو پھر دوبارہ اس کو رکھیں گے 40 منٹ کے لیے، یہ پھولے گی۔ اس کے بعد آپ ڈو کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی ٹائم اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے تو آپ کی جو ڈونٹ ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے، تو اس لیے آپ نے دوبارہ سے اس کو رکھنا ہے، پھر اس کو پھولنے کا آپ نے ٹائم دینا ہے، اس کے بعد آپ نے باقی کے بنانے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوکنگ کٹر اگر آپ کے پاس ہے کوکنگ والے، آپ ان سے آپ ان کو کاٹ لیں۔ اگر کسی کے پاس کوکنگ کٹر بھی نہیں ہے تو آپ پھر اس کو کسی بھی جار کا آپ کور لے لیں، اس طرح سے اس کور کے ساتھ آپ اس کو کاٹ لیں اور جو اندر والا حصہ ہے وہ پانی والی بوتل جو چھوٹی ہوتی ہے اس کا کور لے کے آپ اس کے ساتھ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ڈونٹ بنانے ہیں تو آپ نے یہ ایکسکیوز نہیں دینا کہ ہمارے پاس مولڈ نہیں تھا تو ہم ڈونٹس نہیں بنا سکتے۔ اب ڈونٹ کو ہم ٹرے میں رکھ کے تو ان کے اوپر ہلکا سا میدا چھڑک کے تو اس کو کسی بھی نیپکن کے ساتھ ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 45 منٹ کے لیے، تاکہ یہ دوبارہ سے پھول جائیں۔ اور میدا اس لیے ہلکا سا چھڑکا تھا تاکہ وہ نیپکن کے ساتھ ہمارے ڈونٹ وہ چپک نہ جائیں۔ اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے پین میں آئل ڈالا تو اس کو ہم جب ان کو فرائی کریں گے تو ہم نے بہت زیادہ آئل گرم نہیں کرنا، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے، کیونکہ پھر یہ اوپر سے پک جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پارچمنٹ پیپر ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ جب ہم ان کو آئل میں ڈالیں
تو ہمیں مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو آئل میں ڈالیں گے تو اگر آپ کا ہاتھ سے یا آپ کا نیل لگنے سے ان میں سوراخ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے پھر اچھے سے پھولیں گے نہیں، تو اس لیے ہم پارچمنٹ پیپر کو آرام سے پہلے آئل میں ڈال کے تو اوپر سے پارچمنٹ پیپر اتار لیں گے تو ہمارے جو ڈونٹ ہیں وہ بڑے آرام سے آئل میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنے ڈونٹس کو پہلے ایک سائڈ کو آپ اس کو فرائی کر لیں اور اس کے بعد اس کی سائڈ چینج کر کے تو دوسری سائڈ سے کر لیں۔ تو میں نے یہاں پہ اسٹک کا استعمال کیا ہے۔ آپ کوشش لکڑی کی، کوئی بھی لکڑی کی اسٹک کے ساتھ آپ اس کو فولڈ کریں، کیونکہ بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی لوہے کا چمچ وغیرہ استعمال کیا تو ان میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اچھا، جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال کر ٹرے میں رکھ لیں گے تاکہ ان کا ایکسٹرا جو آئل ہے وہ نکل آئے۔ اسی طرح سے ہم اپنے سارے جو ڈونٹس ہیں ہم ان کو فرائی کر لیں گے۔ جتنی دیر میں ہمارے ڈونٹ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ہم گلیز تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آئسنگ شوگر لی ہے، 3 سے 4 چمچ آئسنگ شوگر کے، اور اس میں بہت تھوڑا سا دودھ، تقریباً ہاف ٹی اسپون دودھ کا میں نے اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ اس کو رنگ دینے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر ڈالا اور اس کو پنک شیڈ میں نے دے دیا، کیونکہ میری بیٹی کو پنک ڈونٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس لیے تھوڑے سے پنک بھی بنانے تھے۔ تو اس طرح سے اس میں آپ جب ڈالیں گے تو یہ دیکھیں، یہ واٹری سا ہے تو یہ واٹری نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس میں بعد میں دوبارہ سے آئسنگ شوگر ڈال کے اس کو تھوڑا تھک کر لیا تھا۔ دوسری سائڈ پہ میں چاکلیٹ ہے، ملک چاکلیٹ، اس کو میلٹ کر لوں گی۔ ملک چاکلیٹ میں ہم نے تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈالنا ہے اور اس کو اوون میں رکھنا ہے تقریباً 1 منٹ کے لیے، تو آپ کی چاکلیٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری چاکلیٹ ریڈی ہے۔ اب ہم اپنے ڈونٹ کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں۔ ڈونٹ کی ایک سائڈ کو چاکلیٹ میں ڈپ کر کے آپ اس کو دوبارہ مولڈ پہ رکھ دیں۔ اس طرح سے آپ اپنے سارے ڈونٹس پہ چاکلیٹ لگا دیں جن پہ لگانی ہے، اور جب آپ کی چاکلیٹ سافٹ ہو تو آپ نے ساتھ ہی اس کے اوپر آپ نے جو اسپرنکلس لگانے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ہی اس پہ لگا دیں تاکہ وہ اچھے سے چپک جائیں۔ جیسے میں نے اس کو گلیس میں ڈالا تو دیکھیں گلیس جو ہے وہ اچھے سے اس ڈونٹ کے اوپر لگی نہیں تھی، تو میں نے اس میں دوبارہ سے شوگر ڈال کے، آئسنگ شوگر ڈال کے اس کو مکس کیا اور اس کو تھک کر کے پھر میں نے اس کی کوٹنگ کی تھی، تو گلیز پھر آپ کی ڈونٹ کے اوپر لگے گی۔ اصل میں بیس سب کی ایک ہی ہوتی ہے ڈونٹس کی، لیکن اوپر جو آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں اس سے آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں۔ کسی پہ میں نے اسپرنکلس ڈالے، کسی پہ میں نے وائٹ چاکلیٹ کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن کی، کسی پہ میں نے ڈارک چاکلیٹ لگا دی اوپر۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ڈونٹس کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ریسیپی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ڈونٹس والی پسند آئی ہوگی۔ تو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ملتے ہیں نئی ریسیپی میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔